بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سفر حج میں نظر کی حفاظت اور پردے کا اہتمام۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ سے مینا کو واپس ہوتے ہوئے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اثناء میں قبیلہ بنی خثعم کی ایک عورت مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کو دیکھنے لگی۔ چونکہ بدنظری مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سخت منع ہے اور حج جیسی عبادت کے موقع پر گناہ کا ارتکاب اور زیادہ سنگین ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا، جس سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بلا شبہ اللہ کے فریضہ یعنی حج نے میرے بوڑھے باپ کو پا لیا ہے اور وہ اس قدر بوڑھے اور ضعیف ہیں کہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، باپ کی طرف سے حج کر لو۔ محترم سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر حج میں مردوں اور عورتوں کو بدنظری سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا لازم ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث اس طرح نقل کی گئی ہے کہ حج کے موقع پر عرفہ کے دن ایک نوجوان شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان عورتوں پر نظریں ڈالنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے برادر زادے، بلا شبہ یہ وہ دن ہے جو شخص آج اپنے کانوں اور آنکھوں کو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، یعنی ان اعضاء کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آج کل حج اور عمرے کے سفر میں بدنظری اور بے پردگی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی خاصی پردہ والی عورتیں برقع اتار کر رکھ دیتی ہیں اور گویا یہ سمجھتی ہیں کہ حج میں شرعاً پردہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سفر حج میں ہمارے قریب سے حاجی لوگ گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ چونکہ احرام میں عورت کو منہ پر کپڑا لگانا منع ہے، اس لیے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور چونکہ پردہ کرنا حج میں بھی لازم ہے، اس لیے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے، اور جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم لوگ چہرہ کھول لیتے تھے۔ محترم سامعین، معلوم ہوا کہ سفر حج میں بھی پردہ کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ عورت جب حج کا احرام باندھ لے تو احرام کھولنے تک چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ کھولے ہوئے حاجیوں کے سامنے پھرتی رہیں۔ ایسی صورت اختیار کرنا ضروری ہے کہ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور نہ محرموں سے پردہ بھی ہو جائے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر حج کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنا نہ محرموں کے سامنے جائز ہے، اسی لیے نقاب والا برقع اپنی عورتوں کو نہیں اڑاتے۔ اگر نہ محرموں سے چہرہ چھپانا لازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی عورتیں حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا کیوں اہتمام کرتی؟
آج کل حاجی لوگ آپس میں عرفاتی بھائی اور حاجی اور حاجن عرفاتی بھائی بہن کہلانے لگتے ہیں، اور پورے سفر حج میں حاجنیں نامحرم حاجیوں کے سامنے بلا تکلف بے پردہ آتی جاتی اور اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ بے پردگی سفر حج میں بھی ممنوع ہے اور اس کے بعد بھی ممنوع ہے۔ نامحرم بہرحال نامحرم ہے، چاہے صوفی جی ہو، چاہے پیر جی، چاہے نمازی جی، چاہے حاجی جی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔